اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس وقت ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشیوں والا اور بہت ہی خاص مہینہ ہے، ربیع الاول، جس کا مطلب یہ ہے پہلی بہار۔ تو ہر دنیا میں عام انسان بھی جو ہے اس کے آنے کا دن ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ہر بندہ اس پر جو ہے کچھ خوشی منانا، اور اگر آپ کی برتھ ڈے کے دن کو کوئی یاد رکھے، آپ کو اس کے لیے نیک دعائیں دے، تو یقیناً آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ وقت، وہ دن جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ دن جو ہے ربیع الاول میں آیا۔ تو انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف رسولوں پر اپنا کلام نازل کیا تھا، صحیفے نازل کیے تھے، ان کو وقت کے ساتھ بار بار اپنے قوانین کو بدلا تھا اور نئے قوانین دیے تھے۔ اس چیز کی، اس کلام کی ایک انتہا ہو گئی، یعنی دین اسلام پہلے نبی سے ہی جو دین تھا اسلام ہی تھا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ ان ارتقاء کے منازل سے گزارتا رہا، اور پھر جب دین کی تکمیل ہوئی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور ان پر وہ کلام اتارا جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اس سے پہلے جتنے بھی کلام اتارے تھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو دی تھی، ان لوگوں کو، ان انبیاء کو، ان کے فالوورز کو جن پر وہ کلام نازل ہوا تھا۔ اور اس بات کی گواہی خود قرآن پاک دیتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی ہے تورات کے حوالے سے، کہ ہم نے اس کی ذمہ داری یہودیوں کے سپرد کر دی تھی۔ وہ گواہ تھے، ان کے سامنے کوہ طور پر یہ نازل ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا آخری کلام اتارا تو اس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا ایک ہی ورژن ہے، اور قرآن پاک کے ترجمے میں کہیں پر بھی پوری دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ استعمال کر دیے جو اپنی نوعیت میں منفرد ترین تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین کہا، کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت جس کو بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب ہے ان کا اختیار اور عمل دخل اس دنیا میں ہی نہیں، بلکہ تمام دنیایں جو ابھی ڈسکور بھی نہیں ہوئی، تمام مخلوقات، جن و انس، فرشتے، سب کے سب پر ہے، اور تمام عالموں کے لیے، تمام عالمین کے لیے وہ رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ ایک بہت ہی بڑا مقام اور ایک بہت ہی خوبصورت سی بات ہے کہ تمام عالم کے لیے رحمت، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات، تمام جہانوں، تمام دنیاؤں کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا دیا۔ اور ان کے لیے قرآن پاک نے اسوۃ حسنہ کا ورڈ یوز کیا، کہ وہ آپ کے ہر معاملے میں بہترین نمونہ ہے، کہ جو ایک بہترین نمونہ ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بنا دیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دین کو مکمل کر دیا گیا، اور ان پر کلام کو مکمل کر دیا گیا، ان کو خاتم النبیین بنایا۔ تو ان کی پیدائش کا دن کوئی بڑی ہستی بھی اپنے دن کو منانے کے لیے خود نہیں کہتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ تو ہماری محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو یاد کریں، اور اس دن ہم ان کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں، اور ان کو ریمائنڈ کریں۔ اس کو بار بار یاد کرنا جو ہے وہی ایک ری انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ چیزوں کا تو، باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کو دوبارہ سے یاد کرنا چاہیے۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں، بلکہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ خاص تحفہ ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں، جب ہم ان کے دوبارہ سے ان کی ایک ایک بات کو یاد کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ تو خدا ہمیں ان کے اسوہ حسنہ سے سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہ آیت نمبر 224 اس کا ترجمہ اور تشریح ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 224، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم، اور سعودی عربیہ میں واللہ کہنا کہ اللہ کی قسم، ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ کسی ایسے معاملے پر میری قسم نہ کھاؤ کہ جو ہے کہ تمہارے سے پھر گناہی سرزد ہوں۔ مثلا آپ غصے میں آ کے یا جذبات میں آ کے کسی کو کہہ دیں کہ آئندہ میں تمہاری مدد نہیں کروں، اس پہ آپ قسم کھا لیں کسی کے رویے سے بددل ہو کر کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک ایموشنل کیفیت ہے، اور پھر خود آپ ہی کے ساتھ ہو کہ چند دن، چند ہفتوں بعد یا چند ماہ بعد آپ کا طرز عمل چینج ہو جائے، دوسرا بندہ آپ سے معافی مانگ لے یا آپ ہو جائے، تو وہ آپ کی قسم کھائیں گے جو آپ نے اللہ کی کھا لی اور اس کو کہا۔
تو یہاں پہ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نیک اعمال سے مت روکو اور بھلائی کے کاموں سے مت روکو، اور جذبات یا غصے میں آ کر اللہ کی قسم کھا کے اقرار نہ کرو کہ پھر لوگ بھی آپ کو یہ گواہی دیں کہ آپ نے تو یہ قسم کھائی تھی اور آپ نے توڑ دی۔ تو غصے میں جذبات میں آ کر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور کسی ایسے کام کے لیے نہیں کھانی چاہیے کہ جو آپ کو نیکی سے روکتا ہو، بھلائی سے روکتا ہو، لوگوں کے درمیان صلح کروانے سے روکتا ہو، اچھے معاملات سے روکتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات جو آپ بول رہے ہیں وہ سننے والا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی ایسی قسم کھا لیں گے اور وہ خدا کے حساب میں، اس کے ریکارڈ میں نہیں ہوگی۔ خدا سمیع علیم ہے، جو ہر بات کو سنتا ہے اور اس کا حساب رکھتا ہے، اور وہ آپ کے تمام اعمال کو جانتا ہے کہ آپ کے اندر نیت کیا ہے اور آپ کے باہر نیت کیا ہے۔ اور اسی بارے میں ابھی ہم نیکسٹ آیات میں آئے گا کہ نیت کا حساب اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیسے رکھتا ہے۔ آیت نمبر 225، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبارہ۔ دیکھیں یہاں کتنی خوبصورت بات ہوئی ہے کہ جو آپ اپنی روٹین میں اپنے تقیہ کلام کے طور پہ اگر کوئی ایسی قسم کھا رہے ہیں کہ آپ کی نیت میں وہ نہیں ہے، آپ کی نیت میں وہ کام کرنا نہیں ہے، اور آپ عادتاً یا لائٹلی لے کر یا کوئی آپ کو اس کی بس ایک عادت پڑی ہے تو نیت سے آپ نے وہ بات نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قسموں پہ نہ پکڑے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ وہ ہم پر کتنا مہربان ہے، اور بعد میں اسی لیے آیا ہے کہ اللہ غفور علیم ہے، کہ اللہ بہت نرم ہے آپ کے لیے، بڑی برداشت کرنے والا، بڑا بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے، کہ وہ ہمیں ایسی قسموں پر نہیں پکڑے گا جو ہم نے پورے دل سے نہ کھائی ہوں اور اپنے عادتاً کہہ دیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس لیے ایسی کسی قسم کا کسی کو تانا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کردار کو جاننے والا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ یہ عادتاً ہو گئی تھی، اور ایسی کسی بات کا تانا تو کسی کو دیں بھی نہ جو آپ خود بھی کرتے ہوں۔ تو ہاں البتہ اللہ کی پکڑ اس قسم پر ہوگی جو آپ دل سے کھا رہے ہیں، یعنی جس کی آپ نے نیت کر لی کسی خاص کام کی، اور آپ پورے ارادے سے ایک بات کو گواہی کے طور پر کر رہے ہیں اور پوری نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ آپ جذباتی ہیں نہ آپ غصے میں ہیں، تو اس کی پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر جو ہے نا سارے اعمال کے فیصلے کرتا ہے۔ خود خدا ہماری زبان کی جسٹ وہ الفاظ جو لائٹلی ہوں، اگر ہماری نیت نہ ہو اس کو معاف کرتا ہے، اور یہی فعل ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں غصے میں کوئی سخت الفاظ بھی بول دیتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا ایسی بات جس پر ہم نیگیٹیولی سوچتے ہیں، ہمیں وہ معاف کر دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اس نے دل سے نہ کی ہو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی برائی جو ہے نا ہم نے سنی ہے کہ ہمارے بارے میں کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کی کوئی برائی کسی کے پاس کی ہو، اس نے وہ اپنے غصے، جذبات یا اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کی ہو، اور اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی برائی نہ ہو۔ تو اسی لیے ایک تو سنی سنائی بات کا یقین نہ کریں، اور اگر ہو بھی جائے تو آپ یہ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے دل سے نہ کی ہو۔ مثبت سوچ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہی سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ بات جو ہے نا کسی غصے، فیلنگ یا کسی کیفیت میں ہو اور اس نے دل سے نہ کی ہو۔ دیکھیں خدا ہمارے لیے اتنی جو ہے گریٹنس کے ساتھ، اتنی غفور الرحیم کرم کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں، لوگوں کی باتوں کو سوچیں، غصے میں کی گئی باتوں کو درگزر کر دیں۔ تو ہاں البتہ جو نیتاً غلط ہے آپ کے ساتھ وہ یقیناً غلط ہے، اس سے تو بچنا چاہیے، اس کی تو اصلاح ضروری ہے، وہ تو اہمیت کے قابل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے، اللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا، نرم رکھنا ہے ہمارے لیے، برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کی ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے آیت نمبر 226۔ اللہ حافظ۔